أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأوان مقتحم جاءت بدعوته الأشعار مجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ومن تكن لرسول الله نصرته إن تلقى الرسل في آجالها تجري يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا فضل و کرم اس کا احسان ہے. امت مسلمہ کے لیے محرم بابت مہینے سے مسلمانوں کا نیا سال شروع ہو گیا ہے. ابھی 1424 ہجری ہے. 15ویں صدی ہجری 30 سال گزر گئے اور امت مسلمہ روئے زمین پر جہاں جہاں پھیلی ہوئی ہے اس روزانہ ایسی دہشتناک دردناک خبریں تواتر کے ساتھ تسلسل کے ساتھ آ رہی ہیں کہ اس سے امت مسلمہ کی بے کسی امت مسلمہ کے خون کی ارزانی مسلمانوں کے قتل اور غارت گری اور بے شمار مسائل ہیں. سب سے اہم مسئلہ امت مسلمہ کا اس وقت یہ ہے کہ عالم اسلام
مراکز ہیں، حرمین شریف ہیں، عراق کی سرزمین، عالمی اسلام کا ایک اہم مسلمان ملک افغانستان تباہی کے دہانے پر ہے۔ عراق اپنی تباہی کا انتظار، اس کا وقت کا انتظار کر رہا ہے، تباہی کا۔ اس کو بدلی دیا ہے شام کے سودان میں۔ امت مسلموں کے افراد، ہمارے مسلمان بھائی فلپین میں عیسائیوں کے ہاتھوں سے لوٹ رہے، کٹ رہے۔ امت مسلموں کے افراد، ہمارے بھائی ہندوستان کی سرزمین پر، گجرات میں، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، کشمیر میں 7 لاکھ بھارتی فوجی کے نلغے، اور آئے دن ان کے مکانات کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، اور مسلمان بہنوں کی، خواتین کی عصمت ہو رہی ہے۔ امت مسلمہ کا اہم مرکز، قبلہ اول، جہاں سے حضور پر سید العالمین خاتم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا، جہاں 1 سال 6 مہینے اور سے کچھ زیادہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نمازیں پڑھی۔ آج وہ قبلہ اول بیت المقدس یہودیوں کے پاس سے، اور مسلمان مسجد میں اجتماعات کرنے سے محروم ہیں، دل جمعی کے ساتھ نمازیں ادا کرنے سے ان کو روک دیا گیا ہے۔ اور اب یہودی گریٹر اسرائیل، عظیم اسرائیل، عظیم تر اسرائیل کے منصوبے پر عمل درآمد کرتے ہوئے افراد پر قبضے کی تیاری کر رہے ہیں عراق پر۔ یہودیوں کا جو نقشہ ہے، جس کو بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، ان کی درسی کتابوں میں ہے، اس میں کھل کر باقاعدہ کہا گیا ہے کہ ہم پہلے، اب سے 1400 سال پہلے مدینہ منورہ میں رہتے تھے، ہم اب سے 1400 سال پہلے تبوک میں رہتے تھے، خیبر میں رہتے تھے، ہم اب سے 2000 سال پہلے عراق میں رہتے تھے۔ افراد پر یا افراد تک ہماری حد ہے، مدینہ منورہ ہماری حکومت میں شامل ہونا چاہیے۔ گریٹر اسرائیل، عظیم تر اسرائیل کا منصوبہ پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو سکھایا جاتا ہے، ان کے ذہن اور دماغ کو، ان کے فکر کو اور افکار کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ مستقبل میں یہودی عالم اسلام کے ایک مرکز پر، قبلہ اول پر تو قبضہ کر چکے، اب مکہ معظمہ پر معاذ اللہ خدا نخواستہ اور مدینہ منورہ پر معاذ اللہ قبضہ بھی باقی ہے۔ افراد تک اسرائیل کی سرحدیں ہونی چاہیے، وہ بھی باقی ہے۔ اس عظیم تر اسرائیل کے لیے امریکہ، برطانیہ، یہود، عیسائی مل کر سازشیں کر رہے ہیں۔ عالم اسلام میں کیا بیداری ہے؟ یہ جو دنیا کا نقشہ ہے، سب باتیں کر رہی ہیں، یہ چھپی ہوئی بات نہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ سب چھپی ہوئی باتیں ہیں۔ عیسائیوں نے، امریکن تھنک ٹینکس نے حال ہی میں بیانات دیے ہیں، اس میں اب پاکستان بھی شامل ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، عالم اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے، یہ بھی اسی میں شامل ہے کہ آگے چل کر پاکستان کو بھی، اس کی ایٹمی قوت کو بھی اور اس کی دفاعی قوت کو بھی ختم کرنا ہے، اس کے حصار کو توڑ دینا۔ یہ ساری ہی
جلاله وعنوانه کے حکم کے مطابق عالم اسلام کو تیار ہونا چاہیے تھا. عالم اسلام کو اپنی عسکری، دفاعی، تجارتی، اقتصادی تمام قوتیں جو ہیں ان کو مجتمع کرنے کے بعد، اکٹھا کرنے کے بعد کفر کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا. اس لیے کہ اس وقت 56 مسلمان ملک ہیں. 56 مسلمان ملک OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس 56 مسلمان ملک ہیں. ان کو متحد ہو کر یہودیوں کی، عیسائیوں کی، ہندوؤں کی سازش کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا. فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. بڑی بے دردی، بڑی بے رحمی سے مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے. ایک ایک کر کے مسلمان شہید ہو رہے ہیں. یعنی مسلمانوں کی نسل کشی، پوری نسل کو ختم کرنے کا جیسے پروگرام ہوتا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی اسرائیل میں ہو رہی ہے، فلسطین میں ہو رہی ہے. مسلمانوں کی نسل کشی کشمیر میں ہو رہی ہے. مسلمانوں کی نسل کشی چیچنیا میں ہو رہی ہے. مسلمانوں کی نسل کشی برما، ارکان، فلپین، ہندوستان، گجرات، بہار، UP، CP، براج، جگہ جگہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. ایسے مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ 56 مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ 56 مسلمانوں کی بات ابھی رہنے دیجیے. پاکستان کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ 56 مسلمان تو کریں گے، کچھ بھی کریں گے، کر رہے ہیں، ہمارے سامنے ہیں. ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جس وقت فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچے ٹینکوں کے نیچے کچلے جا رہے تھے، جس وقت کشمیر میں مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو ہندو فوجیں لوٹ رہی تھی، اس وقت میں مسلمان پاکستان کی کیا کر رہے تھے؟ بسنت کا جشن منا رہے تھے. بسنت کا جشن منا رہے تھے. بسنت کا جشن کیا ہے؟ اس وقت مسلمانوں نے پاکستان کیا کر رہے تھے؟ کراچی میں کیا ہو رہا تھا؟ کراچی میں جشن کا سما تھا. سمندر کے کنارے بے شمار لوگ، ہوٹلوں میں بے شمار لوگ 1 جنوری نئے سال کا جشن منا رہے تھے. ادھر فلسطین میں مسلمانوں کی عزت و آبرو لوٹ رہی تھی. معصوم بچے ٹینکوں کے نیچے کچلے جا رہے تھے، مکان بلڈوز ہو رہے تھے. بھارتی فوجیں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہی تھی. تو کراچی کے مسلمان بڑی آزادی کے ساتھ، بڑے پرجوش طریقے سے نئے سال کا جشن منا رہے تھے. ہوٹلوں کے کمرے بک ہو گئے تھے. بازاری عورتیں، کنجریاں ناچ اور گانوں میں اور مجرم مصروف تھی. فروری کے مہینے میں بسنت منایا جا رہا تھا. جنوری کے مہینے میں جشن سے ہم فارغ ہوئے. نئے سال کا جشن، عیسائیوں کا نئے سال، مسلمان جشن منا رہے ہیں. محرم کا نیا سال 1 تاریخ سے محرم مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے. لیکن عیسائیوں کا جشن منا رہے تھے. عیسائیوں کے سال کی خوشی بنا رہے تھے. ایک طرف عیسائی مسلمانوں کا خون بہا رہے تھے فلسطین میں، فلپین میں، چیچنیا میں، بوسنیا میں، امریکہ میں، اور دوسری جانب مسلمان پاکستان کے عیسائیوں سے اظہار عقیدت کے لیے عیسائیوں کے نئے سال کا جشن منا رہے تھے. ایک طرف کشمیر میں مسلمانوں کا خون ہندو فوج چوس رہی تھی، بہا رہی تھی. کئی کچھ ان کے مکانوں کو بلڈوز کر رہی تھی. تو مسلمانوں نے پاکستان پسند بنا رہے تھے. پاکستان کا گورنر، پاکستان کے وزرائے اعلیٰ،
پاکستان کا صدر لاہور میں بیٹھے ہوئے رنگ محل میں اور مختلف ہوٹلوں میں، گلبرگ کے بازاروں میں، کوٹھیوں میں، بنگلوں میں، مکانوں میں شراب لٹ رہی تھی، مجرے ہو رہے تھے اور ساری رات جشن منائے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے قتل عام کی خوشی میں لاہور میں جشن منایا جا رہا تھا اور سرکاری سرپرستی اس کو حاصل تھی کہ خود صدر مملکت اس میں شامل ہو گئے تھے کہ وہ رات بھر کجری اور بازاری عورتوں کے ناچ دیکھتے رہے، گورنر بھی مشغول رہے، وزراء اعلیٰ بھی مشغول رہے، جیسے ملک میں سب چین ہے، عالم اسلام میں عیش و عشرت کا سامان ہے، مسلمان خوشحال ہیں، کہیں مسلمانوں کا خون نہیں بہ رہا، مسلمانوں کی فتوحات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مسلمان فاتح عالم بن کر اب دنیا کے اندر ایک سپر پاور کی حیثیت سے آ گیا ہے، اس لیے جشن منا رہے ہیں۔ اب تو جشن منانے کا رواج ہو گیا، ٹیم کو رخصت کر رہے ہیں، ورلڈ کپ کی اصطلاح ایک چل گئی ہے، بھائی ورلڈ کپ ہے، اس کو جیتنا ہے، اس کو جیتنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کو جیتنا ہے، اس ٹیم کو رخصت کرنا ہے۔ ایک زمانے میں لوگ رخصت کرتے تھے اپنے پیاروں کو، ایک زمانے میں لوگ اپنے پیاروں کو اپنے محبت کے ساتھ رخصت کرتے تھے، قرآن مجید فرقان حمید ان کے سر پر رکھ دیتے تھے کہ قرآن کے سائے میں رہو۔ ایک زمانے میں لوگ اپنے گھروں سے اپنے پیاروں کو رخصت کرتے تھے، محفل میلاد شریف منعقد ہوتی تھی، تبرک تقسیم ہوتا تھا، قرآن خوانی ہوتی تھی اور دعاؤں کے ساتھ اپنے پیاروں کو رخصت کرتے تھے۔ اب یہ بدل گئے، پاکستان بننے کے بعد پیسہ آ گیا، ہیروئن کا پیسہ ہے، اسمگلنگ کا پیسہ ہے، قتل و غارت گری کا پیسہ ہے، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں روپیہ ایک رات، بسنت کی ایک رات میں 50 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے اور پورے بسنت پر 25 ارب روپیہ خرچ ہو گیا۔ اس 25 ارب روپے سے کتنے ہتھیار خریدے جا سکتے تھے؟ اس 25 ارب روپے سے کتنے مسلمان بھائیوں کو جو گجرات میں بے گھر ہو گئے، ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا ہے احمد آباد کی سرزمین پر، اور مسلمان قوم پاکستان کے مزدور مسلمان اپنا روپیہ، اپنی کمائی کنجریوں پر، مجرے پر، ڈانس پر، شراب پر، اپنے پیسے کی کمائی، اپنی حلال کی کمائی یا حرام کی کمائی، اپنے خون پسینے کی کمائی لٹا رہے تھے، جشن منا رہے تھے کہ گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، گجرات میں مسلمانوں کے مکانوں کو آگ لگائی گئی ہے، گجرات میں مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا ہے۔ اس کا جشن پاکستان کے مسلمان یوم آزادی کہیے، یوم جشن کہیے، ورلڈ کپ کے جیتنے کی آرزو میں ساری رات قذافی اسٹیڈیم لاہور میں رات بھر طوائفیں، کنجریاں، بازاری عورتیں، حرام بدکار کرنے والی عورتیں رات بھر ناچتی رہی۔ اس ناچ میں، اس گانے کی نحوستوں کو ساتھ لے کر وہ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم یہاں سے رخصت کی گئی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی، محفل میلاد شریف نہیں ہوئی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بابرکت محفل نہیں ہوئی، اور یہ سارا جشن اس طرح سے منایا گیا۔ تو ایسی قوم جو ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت واحدہ، اس کو رسول اللہ کی امت کو امت واحدہ قرآن میں کہا گیا ہے، وہ امت واحدہ اب اس کا خون سوکھ گیا، وہ اپنے بھائیوں کی قتل و غارت گری پر، مسلمان بہنوں کی قتل و غارت گری پر جشن مناتی ہے، بسنت مناتی ہے، سال نو کا جشن مناتی ہے۔ لاہور کے قلعے میں ایسی تقریب ہوئی بسنت کی رات میں کہ جس میں عورت اور مرد برابر کے شریک تھے، اور بے شمار عورتیں ہیں کہ جن کے جسم کو نوچا گیا، ان کو چھیڑا گیا، ان کو نوچا گیا، اور ان کی بہت سی عزت و آبرو کو لوٹا بھی گیا۔ یہ جشن منائے جا رہے تھے۔ تو ایسی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا عذاب آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے؟